سنو، جہاں معمولی سی بدبو بھی ہو توہین نبی علیہ السلام کی، اسے کسی مقصد کے لیے بھی مت آگے پھیلاؤ۔ یہ لکھا انہوں نے، کہتے ہیں قد ذکر بعض من الف فی الاجماع، کہ جن ائمہ نے اجماعی باتیں لکھی ہیں ان میں سے ایک وہ کیا ہے؟ اجماع المسلمین علی تحریم ما حجر بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و کتاباتہ و قراءتہ و ترکہ متی وجد دون محوہ۔ ترجمہ یہ ہے، فرمایا امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کسی کے میسج میں، کسی کے خاکے میں، کسی کے رسالے کتاب میں کوئی دیکھتا ہے اس چیز کو جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حجب کی گئی ہے، تو حرام ہے اس کو آگے لکھنا، کتاب آتے ہی و قراءت ہی، حرام ہے اس میسج کو پڑھنا، و ترک ہی متی وجد دون محوہ، حرام ہے اسے مٹائے بغیر چھوڑ دینا۔ اس کی گہرائی میں غور کر لینا۔ وہ بات کہ توہین ثابت کرنے کے لیے جو کچھ ہے وہ علیحدہ ایک امر ہے، لیکن آج تو ایک فیشن بن گیا کہ آگے سینے جلائے جا رہے ہیں، وہ لائک کر کے اس کو شیئر کر کے، تو ہمارا ائمہ اہل سنت، ائمہ حناف، ائمہ ملت، وہ کہتے ہیں اس کو پھر آگے ان لفظوں سے بیان کر دو، اس نے توہین کی، اس کمینے نے توہین کر دی، تم خود نہ لکھ کے آگے بھیجو، کتابت بھی نہ کرو، قرات بھی نہ کرو، اور مٹائے بغیر اسے چھوڑو بھی نہیں، اس کو مٹاؤ بھی، چونکہ ویسٹ کے شیطان اپنی کمپین یوں بھی چلانا چاہتے ہیں کہ اس طرح ہماری شیطانی آگے پھیلتی رہے۔ تو اس سلسلہ میں بھی مکمل احتیاط ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر بات چل رہی ہے ابھی تک اس موضوع پر، گستاخ کی توبہ قبول نہیں، گستاخ ذمی ہو یا مسلمان، ہر صورت میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ یعنی گستاخی سے پہلے اگر مسلمان تھا، اس کے اندر جو کنز الدقائق کی شرح ہے البحر الرائق، اور پھر اس کے ساتھ منہۃ الخالق علی البحر الرائق، بحر رائق پر جو منہۃ الخالق ہے، امام ابن عابدین نے اس میں اس حقیقت کو واضح طور پر لکھا۔ یہاں ایک تو یہ کہا کہ تعزیر کی سزا از یجوز الترقی فی التعزیر الی القتل اذا عظم موجبہ، کہ اگر کہیں یہ ہے کہ اس کی سزا تعزیر ہے، صراحتاً قتل نہیں لکھا گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ تعزیر کا سبب جب بڑا ہو تو وہ تعزیر ہی قتل تک پہنچ جاتی ہے، قتل کا فیصلہ نہیں ٹلے گا۔ اور ساتھ انہوں نے لکھا ہے اجمع عوام اہل العلم علی ان من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقتل، کہ یہ اہل علم میں جو عوام ہے، یہ بھی تحقیقی بات ہے کہ ہاں اہل علم میں عوام سے مراد عوام الناس نہیں ہے، یعنی جس طرح پیپل اور لوگ یہ ہوتا ہے، محققین نے لکھا ہے کہ اہل علم کے اندر پھر جب عوام کا لفظ آ جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے یہ ہر اہل علم کی بات ہے، جنرل جو ایک ایشو ہے سارے اہل علم کا اجماع ہے۔ کس چیز پر؟ ابن عابدین کہتے ہیں اس چیز پر اجماع ہے کہ من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقتل، جس نے توہین کی اس کو قتل کیا جائے گا۔ اب فیصلہ کرو یہ قول کس کا ہے، یہ کہا کس نے ہے؟ منہۃ الخالق میں ہے، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ، جس نے یہ کہا ہے وہ کون ہے؟ کہتے ہیں مالک بن انس واللیث واحمد واسحاق وهو مذهب الشافعی، وقال القاضی ابو الفضل هو مقتضى قول ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر بھی بات وہی جا کے ختم ہوئی اماموں کے نام لے کر، اور ساتھ کہا
ولا تقبل توبتہ عند ہؤلاء، ان سب کے نزدیک توبہ قبول نہیں۔ تمہیں انتظار ہوگا ایک نام بھی نہیں آیا، والامام الاعظم، جو بار بار میں کہتا رہا ہوں، تو کہتے وہ بمثلہ ہی، یہ جو میں نے لکھا وہ بمثلہ ہی قال ابو حنیفہ واصحابہ، یہی کہا امام اعظم ابو حنیفہ نے، یہی کہا ان کے اصحاب نے، یہ انہی کا کہنا ہے۔ واہل الکوفہ والاوزاعی، یہ سب کچھ انہوں نے اس انداز میں اس کو لکھا ہے، اور ساتھ یہ حقیقت اس انداز میں بھی واضح ہے کہ حاشیہ چلپی، شرح بقایا کا حاشیہ اب ملتا نہیں چھپا ہوا، اکثر ہے چھپا ہوا، لیکن اب ہے سامنے نکلا ہوا۔ حاشیہ چلپی، اس کو ذخیرۃ العقبہ بھی کہتے ہیں، یہ ذخیرہ، اور اس کو پڑھنے کے لیے کتاب کے چاروں طرف چکر لگانا پڑتا ہے کہ لکھی اس طرح گئی ہے اس کے گرد۔ اب ان کا فیصلہ اس انداز میں، محتشم سامعین حضرات، اب حاشیہ چلپی ذخیرۃ العقبہ، اس میں بہت سے فیصلے لکھے ہوئے ہیں۔ اس موضوع پر لکھتے ہیں کہ گستاخ کی توبہ قبول نہیں، لِأَنَّهُ حق النبی صلی اللہ علیہ وسلم واجبہ، کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا حق ہے۔ فَلَمْ يَكُنْ رَجُوعُهُ إِلَى الْإِسْلَامِ مُسْقِطًا لَهُ، اگر مرتد اسلام قبول کر لے تو جو حد ہے وہ ساقط نہیں ہوتی، جس طرح کہ حد قذف ساقط نہیں ہوتی۔ لہذا کہتے ہیں لا تقبل توبۃ المسلم، جب مسلمان توبہ کرے توہین کر کے تو اس کی قبول نہیں ہے۔ فلا اللہ تقبل توبۃ الکافر اولا، اگر کافر کی توبہ، کافر اگر توہین کر کے توبہ کرے تو اس کو قبول نہ کرنا یہ بطریق اولا حکم ہے۔ تو ذمی اور مسلمان دونوں کی بات برابر ہے، اور اسی میں عورت کا مسئلہ بھی ہے، ابھی اس کے مستقل حوالے ساتھ پیش کرنے والا ہوں۔ یہاں حاشیہ چلپی میں پھر انہوں نے مفتیوں کو ہدایت دی ہے، اگر انہیں کہیں گڑبڑ ہونے لگے تو لکھتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْمُتَقَرَّرَ مَنْ تَتَبَّعَ الْمُعْتَبَرَاتِ، کہ جس بندے نے معتبر کتابیں پڑھی ہوئی ہوں، من تتبع المعتبرات، جس نے معتبرات کا تتبع کیا ہو، تحقیق کی ہو، ورق گردانی کی ہو اور پڑھا ہو ان کو، جس نے ایسا کیا، ان المختار ان من صدر منه ما يدل على تخفيفه علیہ الصلاۃ والسلام بآماد وقصد من آمات المسلمین یجب قتلہ، کہتے جس نے کچھ غور سے مستند کتابیں پڑھی ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ جس نے ہمارے نبی علیہ السلام کی ہلکی سی بھی توہین کی اس کا قتل واجب ہے۔ اور ساتھ کہتے ہیں ولا تقبل توبتہ، اس کی توبہ قبول، اس کی توبہ قبول، اس کی توبہ قبول۔ اس میں انہوں نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ اگر کہیں اس کے خلاف آتا ہے تو پھر معتبرات کا تتبع اس نے نہیں کیا۔ جس نے معتبرات کا مطالعہ کیا ہے اس نے بالآخر یہی فیصلہ ہے جو فیصلہ یہاں امام چلپی نے اس حاشیہ کے اندر جس کا اس انداز میں ذکر کیا ہے۔ اب ایک چیز بطور خاص پیش کرنا چاہتا ہوں، خلافت عثمانیہ میں میں کہتا ہوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد جب روئے زمین پہ اسلام نافذ ہوا، جن عہود میں ان میں سے ایک چمکتا دور خلافت عثمانیہ کا ہے،
خلافت عثمانیہ کے زمانے میں اس مسئلے پر جب میٹنگ کی گئی، ایک شخص نے توہین کی تو توہین کے بعد بحث چھڑی، مسئلہ حاکم وقت تک پہنچا۔ اس وقت عثمانی خلیفے کا نام تھا بایزید خان۔ ان کے پاس جب یہ مسئلہ گیا، انہوں نے سارے علماء کو طلب کر لیا کہ اس کا حل کیا ہے۔ اس کتاب کے مصنف امام اخوین اس شورا میں موجود تھے جہاں اس مسئلے پہ بحث ہو رہی تھی، اور اسی کے پیش نظر انہوں نے یہ السیف المشہور المسلول لکھی، لہراتی ہوئی تلوار۔ اس میں انہوں نے اس حقیقت کو لکھا، یہ بھی فیصلہ کن آواز ہے۔ کہنے لگے من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او واحدا من الانبیاء فإنه يقتل حدا ولا توبة له، انه يقتل حدا ولا توبة له، کہ جس نے توہین کی حداً قتل کیا جائے گا، اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہے۔ اور ساتھ کہا کیوں؟ فإنه حق تعلق به حق العبد فلا تسقط بالتوبة كحد القذف، حد قذف کی طرح یہ حد بھی ساکت نہیں ہوگی۔ لا يسقط بالتوبة، توبہ کے ساتھ ساکت نہیں ہوگی۔ بات کہاں سے لی تم امام اخوین؟ کہتے ھذا مذہب ابی بکر الصدیق والامام الاعظم، یہ مذہب ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور مذہب ہے امام اعظم کا۔ یہ کہنے کے بعد کہنے لگے بعض والے مفتیوں بھول نہ جانا، ھذہ عبارتہ وبہ یفتی علماء الروم الی یومنا ھذا، کہ روم کے علماء آج تک یہی فتویٰ دیتے آئے ہیں۔ سندھ اور پنجاب سے بات روم تک چلی گئی، وہ حاجہ خاشم ٹھٹوی اور عبد القادر ٹھٹ سندھی اور شاہ عنایت پنجابی، اور ادھر جا کے رومی کا الی یومنا ھذا، آج تک علماء روم یہی فتویٰ دیتے رہے ہیں۔ پھر یہ بات مزید آئینی طور پر بہت وزنی بات ہے۔ کہتے ہیں وَقَابِلَ فَتْوَاهُمْ آلُ عثمان، کہ خلافت عثمانیہ میں جو فتویٰ چلا سرکاری طور پر، وہی آج 295 سے کہلاتا ہے۔ خلافت عثمانیہ میں آل عثمان نے یہ فتویٰ قبول کیا اور آل عثمان نے اس پر عمل کیا۔ کہتے ہیں اس واسطے یہ ہے دین، یہ ہے وقار، یہ ہے ملت کا ہر دور کا انداز۔ اس میں اس عظمت کو اس انداز میں انہوں نے واضح کیا۔ اور ساتھ الجوہرۃ النیرہ فقہ حنفی میں امام قدوری کو تو سارے طالب علم اور علماء بھی جانتے ہیں، اور وہ آج کل کے نہیں، مجھے یہ شرف حاصل ہے میں نے امام قدوری کے مزار پہ بھی ایک چلہ کاٹا ہوا ہے، دجلہ کے کنارے بغداد شریف۔ چھٹی کے وقت ان کی دہلیز پر بھی حاضری ہو جاتی تھی۔ امام قدوری الجوہرۃ النیرہ جلد نمبر 6، اس کے اندر انہوں نے ایک بات کی، خواجہ ہاشم ٹھٹوی نے اس ذریعے سے بھی اپنا موقف ثابت کیا۔ بات انہوں نے یہ کی ہے صفحہ نمبر 328 پر، من سب الشیخین او طعن فیہما یکفر ویجب قتلہ، جس نے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دی یا ان کے بارے میں طعن کیا، وہ کافر ہو گیا۔ ویجب قتلہ، اس کا قتل واجب ہے۔ پھر ثم ان رجا، پھر اگر وہ رجوع کرے، وتاب، اور توبہ کرے، وجدد الاسلام، اور نئے سلے سے اسلام لے آئے، حل تقبل توبتہ ام لا، کیا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی یا نہیں؟ اچھا، اب امام قدوری
بات ان کی بڑی ضروری اور ہے پوری